السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج آپ سبھی کے لیے اللہ کے رسول، دونوں عالم کے سردار، نبیوں کے امام، حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ایک شیطان جنات جن کا بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس وقت وہ شیطان جن پیارے آقا کے شان میں گستاخیاں کرنے لگا، پھر ایسا کون سا واقعہ پیش آیا کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً گستاخ رسول کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ میرے پیارے دوستوں، ہم جانتے ہیں کہ پیارے آقا نے جب دین کی تبلیغ کی تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو آپ سے جلن اور حسد رکھنے لگے اور طرح طرح کے منصوبے بنانے لگے تاکہ کسی بھی طریقے سے وہ آپ کی شان میں گستاخیاں کر سکے اور آپ کو برا بھلا کہہ سکیں، لیکن ہر مرتبہ وہ ناکام ہوتے چلے گئے، کیونکہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرتا ہے یقیناً اسے کوئی پریشان بھی نہیں کر سکتا، اسے کوئی چھو بھی نہیں سکتا، اور پھر یہ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ پیارے آقا کو لوگوں نے بہت زیادہ ستایا، بہت تکلیفیں دی ہیں، لیکن دوستوں اللہ فرماتا ہے کہ جس سے جیسی محبت کرتا ہے اس کا ویسے ہی امتحان لیتا ہے۔ پیارے آقا کا جتنا بڑا امتحان لیا گیا، اتنا بڑا امتحان کائنات میں کسی اور کا نہیں لیا گیا۔ آپ سبھی کو بتا دوں، پیارے آقا کے دور میں ہی ایک شخص رہا کرتا تھا جو کہ پیارے آقا کے شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ اصل میں کہا جائے تو وہ گستاخ رسول تھا۔ وہ ہر موقع کی طاق میں رہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے پیارے آقا کے شان کو گھٹایا جا سکے، لیکن جس کے شان کو اللہ بڑھائے ان کے شان کو کون گھٹا سکتا ہے۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ اسی گستاخ رسول کے پاس ایک سونے کا بت تھا۔ آپ کو بتا دوں اچانک ہی ایک دن اس میں حرکت پیدا ہوئی اور اندر سے آواز آنے لگی کہ اے شخص، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹے ہیں، ان کا دین جھوٹا ہے، تم ان کی پیروی نہ کرو۔ میرے پیارے دوستوں، یہ بات سنتے ہی وہ جو گستاخ رسول تھا وہ خوشی سے جھومنے لگا اور وہ سمجھنے لگا کہ میرا معبود جو ہے وہ مجھ سے خوش ہو چکا ہے، اسی لیے میرے معبود نے مجھ سے یہ بات کہی۔ میرے پیارے دوستوں، آپ کو بتا دوں اتنا خوش ہوا کہ فوراً ہی باہر آیا اور بہت سارے لوگوں کو اپنے بت کے پاس لے گیا۔ آپ کو بتا دوں تمام باتیں بت جو تھا وہ دہرانے لگا۔ لوگوں نے جب سنا تو لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے اور کئی سارے لوگ جو تھے ایسے میں پیارے آقا کے شان میں اور گستاخیاں کرنے لگے۔ دوستوں، یہ جو گستاخ رسول تھا، اب اس کے دل میں منصوبہ پیدا ہوا کہ کسی بھی طریقے سے پیارے آقا کے شان کو گھٹایا جا سکے، اور اس کے لیے اس نے ایک بہت بڑی محفل کی اور اس میں شہر کے بہت سارے لوگوں کو بلایا اور ساتھ ہی ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی دعوت دی، یعنی ہمارے پیارے آقا کو بھی دعوت دی۔ پیارے آقا کو جب بھی کوئی دعوت دیتا پیارے آقا کبھی اس کو منع نہیں کیا کرتے تھے۔ دوستوں، آپ کو بتا دوں ایسے میں اس گستاخ رسول نے جب دعوت دی تو پیارے آقا خوشی خوشی اس دعوت میں پہنچے، اس محفل میں پہنچے۔ دوستوں، یہ جو گستاخ رسول تھا یہ چاہتا تھا کہ میرا جو بت ہے وہ تمام شہر والوں کے سامنے پیارے آقا کے شان میں گستاخیاں کرے، اور اس سے ہوگا یہ کہ تمام لوگ جو ہیں وہ دین مصطفیٰ سے پھر جائیں گے اور پھر بت کی ہی عبادت ہوگی۔ لیکن آپ کو بتا دوں یہیں پر عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اچانک ہی اس بت میں سے آواز آنے لگی، اور اس مرتبہ جو آواز آئی اس میں صاف طور سے سننے کو مل رہا تھا کہ اے لوگوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ سچے ہیں، ان کا دین سچا ہے، تم ان کی دین کی پیروی کرو تبھی تمہاری دنیا و آخرت سنورے گی۔ اور تمام طرح کے پیارے آقا کے شان میں وہ بت جو تھا وہ بولنے لگا۔ ایسے میں یہ جو گستاخ رسول تھا اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی کہ ابھی تو یہی بت تھا جو کہ پیارے آقا کے شان میں گستاخیاں کر رہا تھا، لیکن اچانک سے یہ تعریفیں کیسے کرنے لگا، اور یہ تعریفیں جو تھی وہ اس گستاخ رسول کو برداشت نہ ہوئی۔ ایسے میں اس نے اس بت کو اٹھایا اور اپنے سونے کے بت کو زمین پر پھینک کے مارا۔ دوستوں، موقع پر ہی وہ جو بت تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ کو بتا دوں پیارے آقا وہاں سے مسکراتے ہوئے نکلے۔ آپ کو بتا دوں ابھی کچھ دور ہی چلے تھے کہ تبھی اچانک ایک گھوڑ سوار نظر آیا جس نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ ایسے میں دوستوں پیارے آقا نے کہا کہ تم کون ہو؟ آپ کو بتا دوں وہ جو شخص تھا وہ کہنے لگا، اے میرے پیارے آقا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں آپ کا غلام جن ہوں، اور یہ جو تلوار آپ دیکھ رہی ہیں خون میں آلودہ، یہ دراصل اس وجہ سے ہے کیونکہ کئی دنوں سے میں شہر سے باہر تھا، اور جب میں اپنے گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ رو رہے تھے، اور جب میں نے وجہ پوچھی تو میرے خاندان کے لوگوں نے بتایا کہ ایک شیطان جن ہے جو گستاخ رسول کے بت میں
آ کر پیارے آقا کے شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، اور اسی پریشانی کے سبب میرے خاندان کے لوگ رو رہے تھے کہ کوئی کیسے پیارے آقا کے شان میں گستاخیاں کر سکتا ہے، اور مجھے بھی یہ چیز برداشت نہ ہوئی۔ فوراً ہی میں تلوار لے کر باہر نکلا اور اس کو جا کر پکڑا، اور موقع پر ہی میں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ یہ تلوار اسی وجہ سے خون میں آلودہ ہے، دراصل میں نے اس کا قتل کر دیا۔ دوستوں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد وہ جو جن تھا وہ یہ بات کہنے لگا، پیارے آقا اس بت میں روز آنا وہ شیطان جن بولتا تھا، لیکن جب میں نے قتل کر دیا اس کے بعد پھر میں خود اس بت میں پہنچ گیا اور وہاں سے آواز لگانے لگا اور تمام لوگوں کو آپ کے بارے میں بتایا اور آپ کی تعریفیں کی۔ دراصل اس بت میں کوئی اور نہیں، میں ہی تعریف کر رہا تھا۔ دوستوں پیارے آقا ایسے میں مسکرائے اور پیارے آقا نے پھر اس غلام جن کو لے کر دعائیں بھی دی۔ دوستوں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، ان میں سے صرف دو ہی ایسی مخلوق ہیں جن کا آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، وہ چاہے انسان ہو یا جنات ہوں۔ یہ دونوں ہی وہ مخلوق ہیں جن کو آخرت میں جنت یا دوزخ ملے گی۔ ایسے میں دوستوں جس بھی مسلمان کا اس چیز کے اوپر ایمان نہیں ہے کہ جنات موجود ہوتے ہیں تو یقیناً وہ اسلام سے خارج ہے۔ ایسے میں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جنات موجود ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا ذکر خود قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے۔ میرے پیارے دوستوں پیارے آقا صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، یہ تمام مخلوق کے نبی ہیں۔ خود اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی آپ ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی آپ تمام کائنات کے نبی ہیں، ذرے ذرے کے نبی ہیں، چاہے آپ کو کوئی مانے یا نہ مانے لیکن آپ سب کے نبی ہیں۔ دوستوں آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے نا تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ دوستوں میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی اور پیاری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، 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 وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے۔